آپ نے فرمایا جو آدمی مرتا ہے پچھتاتا ہے اس کو ندامت ہوتی ہے. قالوا وما ندامته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی ندامت ہوتی ہے اور پشیمانی ہوتی ہے، کیوں پشیمانی ہوتی ہے؟ قال ان کان محسنا ندم اللہ یکن ازداد، اگر مرنے والا نیکوکار ہے صالح ہے وہ پچھتاتا ہے کاش میں نے اور زیادہ کیا ہوتا ہے، کیا اور درود شریف پڑھ لیے ہوتے اور تلاوت کی ہوتی، نفلیں میں نے پڑھی ہوتی، روزہ میں نے رکھا ہوتا اور زیادہ کیا ہوتا، آج سب کچھ مجھ کو مل جاتا. وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزَعَ، اگر مرنے والا گناہ گار ہے پچھتائے گا کاش میں نے توبہ کی ہوتی، میں تو سوچتا تھا میں توبہ کروں گا لیکن توبہ کی نہیں. اور حدیث پاک میں ہے، اس کو نقل کیا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مکتوبات میں، کہ فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے گا میں توبہ کروں گا، کیا کروں گا؟ توبہ کروں گا، ابھی نہیں کروں گا، ارادہ ہے کرنے کا، اچھا ارادہ ہے نا، فرمایا یہ تباہ ہو گیا. ہلاکا کیا؟ ہلاک المتصوفون، فرمایا کہ ہلاک ہو گیا جو یہ کہے گا میں توبہ کروں گا. پھر فرمایا ان کے جملے تو عجیب ہے نا، کیا معلوم کیا قضاء و قدر کے کارکن، قضاء و قدر کے تمہیں بڑھاپے تک پہنچنے دیں گے یا نہیں دیں گے، جوانی میں بھی مر سکتا ہے نا. تو یہ زندگی قدر کرنے کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی زندگی دے دی گئی، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اور بزرگان دین کو یہی زندگی دے دی گئی اور وہ کامیاب ہو کر چلے گئے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا شاید 2 مہینے پہلے، 2 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہوگا، اس نے کہا کہ میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے ورد ہے، ورد سمجھتے ہیں آپ جو کثرت سے پڑھا جائے، گننا پڑھنا آسان ہے، گننا مشکل ہے نا. تو اس نے کہا کہ میں نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا اور گنا ہے آج تک میں نے پڑھا 1,20,00,000. کیا یعنی میں نے تیسرا کلمہ جو پڑھا پتہ نہیں کب سے پڑھا، 1,20,00,000 کا درود شریف میرا ورد ہے. کیا میں 90 لاکھ میں نے پڑھ لی. کتنی؟ میں نے کہا مرحبا ہے آپ کو، اور 10 لاکھ پڑھ لو پورا 1 کروڑ ہو جائے گا. دوستو یہ لوگ بھی تو اسی سرزمین میں رہتے ہیں نا، کوئی چاند والا واقعہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نیند ہے، نہ کچھ، نہ حلال ہے. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اور بھی کچھ اس نے پوچھا. دوسرے تیسرے دن میں نے پچھتایا کاش میں نے اس شخص کا نمبر اپنے پاس رکھا ہوتا، کم از کم اس سے ملتا کہ کیسا یہ نورانی شخص ہوگا اور جس نے ایسی قدر کی ہے اپنے وقت کی. ظاہر سی بات ہے جو 100 مرتبہ دن میں پڑھے گا تو کروڑ جمع ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا نا، یہ تو لگا ہوا اس کے ساتھ. پھر میں نے ایک بیان میں کہا اگر میری آواز اس شخص تک پہنچتی ہے کسی بھی طرح سے وہ مجھ سے رابطہ کرے. کیا یہ میں نے کہہ دیا 1-2 جگہ بیانات میں. تو چند دن پہلے میں سری نگر میں بیان کر رہا تھا، بیان ختم ہوا تو ایک شخص مجھے ملا اور اس نے مجھ سے تھوڑا ادھر کو لے گیا الگ سے، چپکے سے کان میں بتایا کہ 1,20,00,000 والا میں ہی ہوں. میں نے اس سے کہا کہ میں تو تجھے گلے لگاؤں گا، تو میں نے اس کو گلے لگایا. اس نے کہا کہ 90 لاکھ تو میں پڑھ چکا تھا درود شریف 90، اور 5 لاکھ میں نے پڑھ لیے تب سے جب آپ نے کہا تھا کروڑ برابر کرنا ہے تو 95 لاکھ ہو گئے. کیا اور 5 لاکھ بھی پورا کر لے گا نا. دیکھو دوستو وہ بھی انسان ہے نا، کتنا شوق ہے ان کو کہ بار بار اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھ لیں. آپ نے فرمایا جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا قیامت میں وہ میرے نزدیک ہوگا. کیا اور انسان یہ نہ سوچے میرے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا، یہ دھوکہ ہے. کیا یہ کہاں لکھا ہے حضور کو فائدہ ہوگا؟ وہ لکھا ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، جو درود شریف پڑھے گا اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جائیں نامہ اعمال میں، جو درود شریف 1 پڑھے گا اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے. ہے یا نہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گی. تو اس میں حضور کا تذکرہ کہاں آیا؟ ایک آدمی نے درود شریف پڑھ لیا نا، ساری چیزیں تو اسی کو مل رہی ہے نا، گناہ تو اس کے معاف ہو گئے اور رحمتیں اس پر نازل ہوگی، درجات اس کے بلند ہو گئے.